اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MZ TV2 یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ میر ظفر اقبال ظفر۔ کافی دنوں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ لمپی سکن وائرس کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور بیماری کے بارے میں بتا رہے ہیں اور رائے بھی دے رہے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا چینل جو ہے اس کے زیادہ تر سبسکرائبر جو ہے فالوور ہیں ہمارے وہ زمیندار لوگ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بیماری کے بارے میں اویئرنیس دینی چاہیے، تو اس حوالے سے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں باری باری۔ تو امید ہے کہ آپ سنیں گے اور چینل بھی سبسکرائب کریں گے تاکہ ہماری ویڈیوز بار وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ ایک سکن وائرس ہے اور اس کی تشخیص پاکستان میں ہو چکی ہے، یعنی کہ لمپی سکن وائرس، اور اس کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ کیا ان جانوروں کا دودھ یا گوشت انسانی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ ایک شخص نے بتایا، محمد اعظم نام ہے جن کا، سندھ سے، انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ میری گائے کے جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے۔ ڈاکٹر کو بتایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اینٹی بایوٹک لگا دو، مگر ایسا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ چند دنوں میں گائے کے جسم پر یہ دانے پھیلنے لگے اور ان کا سائز بھی بڑا ہوتا گیا، اور پھر گائے بخار میں مبتلا ہو گئی۔ اس کی پچھلی ٹانگوں میں سوزش ہوئی اور اس نے چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ یعنی یہ علامات بتا رہا ہے وہ بندہ۔ اس کا وزن تیزی سے گرنے لگا، بالآخر کچھ دنوں میں وہ مر گئی۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے اس شخص نے قربانی کی عید پر جنوبی پنجاب سے 20 کے قریب گائیں خریدیں کہ چلیں بیچ کر منافع حاصل کرے گا، پہلے ان کو بڑا کرے گا، پالے پوسے گا، پھر نیکسٹ ایئر جو ہے ان کو بیچے گا۔ مگر ان 20 جانوروں میں سے ایک اس کی گائے ہلاک ہو گئی، اور جانوروں کے ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی گائے کو لمپی سکن وائرس نامی بیماری تھی۔ سندھ کے محکمہ لائف سٹاک کے مطابق اس وقت تک اس بیماری سے صوبے بھر میں 100 سے زائد جانور ہلاک ہو چکے ہیں۔ 25,000 کے قریب اس بیماری میں مبتلا ہے۔ لمپی سکن وائرس نامی بیماری گزشتہ 1 صدی سے جانوروں میں پائی جا رہی ہے۔ سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام کے شعبہ ویٹرنری کے پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ اریجو نے BBC اور دوسرے چینلز کو بتایا کہ جس طرح انسانوں کو چیچک یا چکن پاکس کی بیماری ہوتی ہے یا جانوروں میں شیپ پاکس اور گوٹ پاکس بیماری ملتی ہے، یہ بھی اسی طرح کی بیماری ہے جس میں جانور کے جسم پر دانے نمودار ہوتے ہیں جو جسم کے اندر پھیلتے ہیں اور زبان پر بھی آ جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان دانوں میں پس یعنی پیپ پڑ جاتی ہے، اور ان دانوں میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے جانور بیٹھ نہیں سکتے۔ ڈاکٹر اوریجو نے بتایا کہ سن 1929 میں یہ بیماری افریقہ میں پہلی بار تشخیص ہوئی، جس کے بعد انڈیا، سری لنکا، انڈونیشیا میں بھی اس بیماری کی موجودگی کی رپورٹس آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ جرنل میں ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا جس میں متنبہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کو جانوروں کی اس بیماری یعنی لمپی سکن پاکس کے متعلق محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ اس علاقہ میں موجود یہ بیماری پاکستان میں بھی جانوروں اور مویشیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر اریجو کا کہنا تھا کہ دنیا بھر سے بذریعہ ٹرانسپورٹ جب پھل اور دیگر جناس کی تجارت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ مکھیاں، مچھر بھی آتے ہیں، اور جو اس خطے میں موجود بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں خون چوسنے والی مکھیوں، ایڈز نامی مچھر جو زرد بخار اور ڈینگی وائرس جیسے امراض کا پھیلاؤ کرتا ہے، اور لمپی سکن ڈیزیز کے وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بھی یہی بنتا ہے۔ سندھ میں بیماری کا پھیلاؤ، سندھ کے محکمہ لائف سٹاک نے اس بارے میں بتایا کہ لمپی سکن ڈیزیز وائرس اس وقت سندھ کے مختلف اضلاع میں پھیلا ہوا ہے اور پنجاب میں بھی آنے کا خطرہ ہے، لیکن اس کی شدت کراچی اور ٹھٹھہ کے اضلاع میں زیادہ ہے۔ سندھ لائف سٹاک محکمے کے مطابق نذیر حسین کلوڑو جو ڈائریکٹر جنرل لائف سٹاک کے، ان کا کہنا ہے کہ دیسی گائے کی نسل اس بیماری سے جلد صحت یاب ہو رہی ہے، جبکہ غیر ملکی مس کراس نسلیں جو ہیں ان میں یہ وائرس زیادہ ہے۔ چونکہ ان جانوروں کی تعداد ٹھٹھہ اور کراچی میں زیادہ ہے، اس لیے وہاں شدت زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ سندھ کے محکمہ لائف سٹاک کے صوبائی وزیر باری پتافی کہتے ہیں کہ جانوروں میں لمپی سکن وائرس کا پہلا کیس گزشتہ سال نومبر میں سامنے آیا تھا، جس کی رپورٹ وفاقی حکومت کو بھیجی گئی، جہاں سے وائرس کی تصدیق ہوئی۔ تاہم ملک میں اس وائرس کی ویکسین دستیاب ہے، نہ منگوانے کی کوشش کی گئی، نہ اس پہ توجہ دی گئی۔ اور ان ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جلد ویکسین برآمد کی جائے گی۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت کی منظوری طلب کی گئی ہے۔ علاج میں مشکلات اور احتیاط ضروری ہے۔
डॉक्टर अब्दुल्ला अरीजो का कहना है कि जानवरों और इसका इलाज करने वालों को आइसोलेशन करने की ज़रूरत है। न सिर्फ जो जानवर इस बीमारी में मुबतला है उनको अलग करना है, बल्कि उस जानवर का इलाज करने वाले डॉक्टर को मना किया गया कि दूसरे जानवर का इलाज वो ना करे, क्योंकि उससे वायरस फैलने के इम्कानात हैं। इस तरह जो अमला गोबर या दीगर सफाई करता है उसको भी सेहतमंद जानवरों से अलग रहना चाहिए। ये एहतियाती तदाबीर के तौर पर बताया गया है, ये नहीं बताया गया कि ये बीमारी जानवरों से इंसानों को लग रही है। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।